بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ذل وكبره تكبيرا. صدق اللہ العظیم. آپ کہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے اس کو اللہ کہو چاہے تم اس کو رحمان کہو، تم اسے کچھ بھی کہو، اس کے تو بہت سے اچھے نام ہیں، اور تم اپنی دعاؤں میں آواز بلند نہ کرو اور نہ بہت پست رکھو. بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان راستہ اختیار کرو، اور یوں کہو کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا ہے اور جس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور جو عاجزی میں کسی سرپرست کا محتاج نہیں ہے، اور تم اسی کا نام سربلند کرو. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، کہو اے رسول تم چاہے اس کو اللہ کہو چاہے تم اس کو رحمان کہو. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں. یہاں سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الکہف شروع ہوگی. رمضان کے بعد پہلا درس ہے جو رات میں ہو رہا ہے، بیچ میں سلسلہ منقطع ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ تھا، اس کے جوابات تھے. آخری آیت میں سجدہ آپ کے اوپر واجب ہوا تھا. آپ کو میں نے توجہ دلائی تھی کہ آپ کر لیجیے گا سجدہ، اور جن حضرات نے نہ کیا ہو اس کو کر لیں. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، یہ ان کا ایک اور اعتراض تھا مشرکین کا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الرحمن کا لفظ اللہ کے لیے استعمال فرمایا. بس ٹھیک، ابھی تو شروع کیا نا. حضور نے الرحمن کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کا لفظ کا بھی استعمال فرمایا. اب ظاہر ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے لفظ سے مانوس تھے، الرحمن کا لفظ ان کے لیے نیا تھا. یہود کے ہاں الرحمن کا لفظ استعمال ہوتا تھا اللہ کے لیے. ہیبرو کے اندر بھی اتفاق سے جو عربی میں الرحمن ہے، عبرانی زبان میں جو یہود کی زبان تھی اس کے اندر بھی یہ لفظ الرحمن ہی استعمال ہوتا تھا. بے حد قابل، یعنی بے حد رحم والا، بے حد مہربان. الرحمن کے لفظ پہ استعمال کیا اور اعتراض کیا مشرکین نے. جگہ جگہ قرآن میں اور جگہ بھی تذکرہ ہے اس کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے ہیں یہ رحمان کیا چیز ہے، یہ لفظ کہاں سے لائے؟ تم تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، یہ دوسرا اللہ کہاں سے ایجاد کیا؟ تم تو توحید کے دعوے دار تھے، توحید کے پرستار تھے، یہ دوسرا لفظ کہاں سے آیا؟ الرحمن کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ حضور اقدس پر مشرکین اعتراض کر رہے تھے کہ تم ہم کو تو مشرک کہتے ہو، حالانکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں پکارتے، ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اور تم اللہ کے علاوہ رحمان کا ایک نیا لفظ لائے ہو، اس کو پکارتے ہو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو واحد کہتے ہو، حالانکہ جب ایک اللہ کے ماننے والے ہو تو اس کا نام بھی ایک ہی ہونا چاہیے، 2 یا 4 نام نہیں ہونے چاہیے. یہ اعتراض تھا جو اسلام پر کیا گیا. تم نے یہود کا لفظ کیوں لیا؟ یہودیوں کا رحمان تو یہودی کہتے ہیں اللہ کو، ہم تو اللہ کہتے ہیں. آپ ملت ابراہیمی کا اپنے آپ کو فالوور بتاتے ہیں، تو ملت ابراہیمی میں اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ کے لیے اللہ ہی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے دانشوروں کی یا ان کے لوگوں کی گویا رائے یا اعتراض تھا اسلام کے اوپر. اس کا جواب یہاں پر اللہ قرآن کریم نے دیا ہے. یہ ہمارے پر بہت سے دروازے کھولتا ہے، بہت سی باتیں ہمیں سمجھاتا ہے، بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہم پہ کھلتی ہیں.
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے اس کو اللہ کہو چاہے رحمان کہو، بنیادی چیز لفظ نہیں ہے، بنیادی چیز اس کے پیچھے چھپا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ لفظ، دنیا میں بہت سے اختلافات لفظ کی بنا پر ہوتے ہیں۔ الفاظ کے اختلاف سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی اختلاف ہے، حالانکہ الفاظ کا اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ تجزیہ کریں بہت سی چیزوں کا تو آخر میں جا کر صرف لفظوں کا فرق نکلتا ہے۔ یہ اس کو واٹر کہہ رہا تھا، وہ اس کو پانی کہہ رہا تھا، یہ آپ کہہ رہا تھا، اسی پہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ لفظ کا اختلاف ہوتا ہے، لفظ کے اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، الفاظ کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے چھپے ہوئے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ یہ لفظ کس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ کس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ۔ اگر لفظ صحیح عقیدہ ظاہر کرتا ہے تو اس میں کوئی شک، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اگر غلط عقیدہ ظاہر کرتا ہے تو اس میں بے شک اعتراض کی بات ہے۔ تو الفاظ مختلف ہونا اس وقت قابل اعتراض ہے جب ذات باری کے بارے میں کوئی عقیدے کا اختلاف ظاہر ہوتا ہو، ورنہ الفاظ کے اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دنیا میں بیشتر اختلافات اسی جھگڑے میں گزر جاتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو لفظوں پہ مرتے ہیں، لفظوں پہ جان دیتے ہیں، لفظوں کے لیے ایک دوسرے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اب ایک چیز ہے، جیسے آج کل اب لفظوں کا ہی سارا کھیل ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ اپنے دین اور مذہب کے لیے غیرت مند ہو جائیے، یا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یا اپنے اصولوں سے ہٹ جانے والے جو ہوتے ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہوتے، اس بات کو ہم کہیں تو لوگ مان لیں گے، لیکن یہی بات پہ جب عمل کریں تو بنیاد پرست کہہ دیتے ہیں لوگ کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یعنی بے بنیاد آپ رہیں یہ ٹھیک ہے، بنیاد پرست ہیں۔ تجزیہ آپ کریں تو کیا ہے بنیاد پرستی؟ یہی تو ہے کہ ہم اپنے جن اصول اور عقائد پہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان کو ہم بیچتے نہیں چند پیسوں میں، مفادات میں، اس میں کون سی اعتراض کی بات ہوئی؟ لیکن محض انہوں نے روشن خیالی کو بنیاد پرستی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور بنیاد پرستی کو گالی کا لفظ دے دیا، گالی بنا دیا، اور جو مذہب پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ بنیاد پرست ہوئے۔ حقیقت میں لفظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاد کا لفظ آج کل بہت بدنام ہے، تشدد کہتے ہیں اس کو کہ تشدد ہے، حالانکہ خود جب اپنے آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو اس کو ملکی سالمیت کا تحفظ کہتے ہیں، دفاع وطن کہتے ہیں، مادر وطن کی آبرو بچانا کہتے ہیں۔ اسی چیز کو وہی کوئی دوسرا کرے تو اس کو تشدد اور دہشت گردی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو لفظوں کا جھگڑا بنتا ہے کہ لفظ میں یوں کہہ لو تو اچھا ہو گیا، یوں کہہ تو برا ہو گیا۔ اس کو اگر ہم نے سر جھکا لیا تو چاہے شرافت کہہ لو چاہے بزدلی کہہ لو، اس کو شرافت کہہ کے تعریف کر لو، بزدلی کہہ کے اس کی مذمت کر دو، کچھ بھی کہہ لو، بے غیرتی کہہ کر مذمت کر دو اس کو، یا رواداری کہہ کر تعریف کر دو اسی بات کی۔ اگر ہماری لڑکی جو ہے دوسروں کے سامنے بے پردہ بیٹھی اور اپنے سارے جسمانی اعضاء کی نمائش کر رہی ہے تو آپ چاہے تو بے غیرتی کہہ دیں، چاہے تو کہتے ہیں بہت کھلے دماغ کی مالک ہے، کچھ بھی کہہ دیں۔ یعنی الفاظ کے توڑ مروڑ سے لوگ حقائق کو بدل دیتے ہیں۔ الفاظ کوئی شے نہیں ہے، الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو قرآن کریم نے یہ بتائی، اللہ کہو یا رحمان کہو، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان اس کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، جو اس کی تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے، اس کی ذات کا ایک پہلو واضح کرتا ہے یہ لفظ الرحمن۔ اللہ تو اس کا اسم ذات ہے، لیکن الرحمن اس کی اس عالی صفت کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ کی ذات پر چھائی ہوئی ہے، جو اللہ کی سب سے زیادہ اہم نمایاں صفت ہے، جو جس کو یعنی بندوں کو جس کی چاہت ہے، جو صفت بندوں کو چاہیے، اس کو لفظ رحمان سے اللہ کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو چاہے اللہ کہو چاہے رحمان کہو، یہاں لفظوں کے اختلاف سے کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ لفظ نہیں دیکھے جاتے، عقائد دیکھے جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ ہر جگہ ہم یہ سبق دیا ہے۔ بعد کے زمانوں میں جب لوگوں نے الفاظ کو اہمیت دینا شروع کی بہت زیادہ، تو لوگ یہ سمجھ لگے کہ لفظوں میں کوئی چھو منتر ہوتا ہے، لفظوں میں کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ اب جتنا بھی کاروبار ہمارے عامل حضرات کا جتوں کو چلتا ہے لفظوں کی تاثیر پہ تو چلاتے ہیں کہ لفظوں پہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں یہ ذہن بنا ہے کہ فلاں کلمہ آپ ادا کر لیں تو آپ کی 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، اور فلاں کہیں تو 15 ہوں گے، اور فلاں کہیں تو 20 لاکھ معاف ہوں گے، اور فلاں میں زمین سے آسمان تک کے معاف ہوں گے۔ پوٹینسی گویا کہ کوئی منتر ہے، شاید لفظوں میں کوئی تاثیر ہے، کوئی جادو ہے کہ اس کے ذریعے سارا کام ہو جاتا ہے۔ جیسے علی بابا 40 چور کا کھل جا سمسم تھا، بولا تالا کھل گیا۔ لفظوں میں کوئی جادو ہے؟ لفظوں میں کوئی جادو نہیں ہوتا، لفظوں میں کوئی چیز نہیں ہے، لفظوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قیمت پاتا ہے، اللہ کے وہ چیز قیمت پاتا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اگر عقیدے کے ساتھ نہیں ہے اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حیدرآباد میں جب مردے کی جانیں نکلتی ہندو حضرات کی بھی تو وہ کلمہ کہلاتے ہیں، اللہ اس کو انکہنی کہتے ہیں لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلواتے ہیں تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ تو کیا وہ لفظوں کے کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے ڈائریکٹ نان اسٹاپ فلائٹ سے؟ الگ الفاظ تو کہے گئے، الفاظ میں کوئی الفاظ کی نہیں ہوتی ہے اہمیت، الفاظ کی نہیں ہوتی ہے اہمیت، عقیدے کی ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کا یقین ہے، جو اللہ سے وابستگی ہے، جو جذبہ ہے، وہ جتنا ہے اتنا آپ کو ملتا ہے۔ جتنا بھی اللہ سے آپ کی وابستگی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرماتا ہے، اتنا ہی آپ کی گناہ معاف فرماتا ہے، اتنی آپ کی نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ جتنی کمزور ہے وہ اتنا ہی کم، اب یہ بیٹری ہے کمزور ہے تو کم آواز آ رہی ہے، زیادہ ہے طاقتور آواز آئے گی۔ اسی اللہ سے جتنا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ کے یہاں سے اعمال ثواب پاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ سے رابطے کی کوئی اہمیت نہیں، ان لفظوں میں کوئی چمتکار چھپا ہوا ہے۔ یوں کہا یہ والا کلمہ کہنے میں 10 لاکھ، یہ والا کلمہ کہنے میں 20 لاکھ، وہ والا کہنے میں 40 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوانٹٹی جو ہے الفاظ میں نہیں ہے، یا اس کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، جو جذبہ ہے، جو ایمان ہے، اس کی قیمت ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب باقاعدہ لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ اس طرح سے کتابیں بیچتے ہیں اور کچھ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک کلمہ جس سے 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا جس سے 15 ہوتے ہیں، تیسرا جس زمین سے آسمان تک سونا بھر کے خیرات کر دو، اتنا ثواب جتنا ملے گا اتنا اس کلمے میں ملتا ہے۔ اس کلمے میں 100 شہیدوں کا ملتا ہے، اس کلمے میں 10 حج کا ملتا ہے، 50 حج کا ملتا ہے۔ حج اور شہید تو ایسے بٹتے ہیں جیسے ڈیوڑیاں بٹتی ہیں۔ ایک لفظ کہنے میں 100 شہید، ایک لفظ کہنے میں 10 حج، 100 حج، 1000 حج۔ تو حج کرنے والا بیوقوف اور شہید ہونے والا بیوقوف، ظاہر بات ہے۔ جب شہید شہادت اتنا آسان کام ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے اپنے جان و مال لے کے گیا اور کچھ لوٹا کے نہ لایا، وہ تو مہا بیوقوف رہا، کیونکہ ذرا سا یہ والا کلمہ کہہ دیتا تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا اس کو۔ تو حج ایسے بڑھ رہے ہیں، عمرے ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی مونگ پھلیاں بڑھتی ہیں، ایسے حج عمرے لفظوں کے اندر کوئی تاثیر چھپی ہوئی تھوڑی ہے بھائی۔ اچھا پھر میں نے دیکھا کہ ایک صاحب باقاعدہ کہ صاحب اس میں زمین سے آسمان تک سونا بھر کے یہ ساری اور ایسی بہت سی دعائیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، قیمت صرف 4 روپیہ۔ تو یعنی 4 روپے میں زمین آسمان تک کا ثواب سونا لوٹ لیا، تو اس سے ظاہر ہے وہ بیوقوف ہوگا جو اس کتاب کو نہ خریدے 4 روپے میں، مہا بیوقوف ہوگا وہ آدمی۔ الفاظ نہیں ہے یہاں۔ میں آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، الفاظ کے پیچھے آپ نے اللہ کا کیا نام دیا؟ میں یہاں سے کبھی آپ کہیں کہ صاحب لوگ کیا غلط کہتے ہیں کہ اللہ کو ایشور کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ تم رام کہو وہ رحیم کہیں، اللہ بھی تو کہہ رہا ہے چاہے اللہ کہو چاہے رحمان کہو، اللہ بھی تو یہی فرما رہا ہے۔ تو جب لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ ایشور کہنے دیجئے، گاڈ کہنے دیجئے۔ چانچہ بہت سے لوگوں نے ریسرچ فرمائی ہے، جو دعوت کا بہت آج کل کام کر رہے ہیں وہ یہ ریسرچ فرماتے رہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن نے کہا آمنو بھی ولا تؤمنو، تم چاہے ایمان لاؤ یا مت لاؤ، دنیا کو ہمارا کھلا پیغام ہے۔ ہم کوئی کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے نہیں کہیں گے خدا کے لیے آپ مسلمان ہو جائیے، اللہ میں کا ایک ووٹ بڑھ جائے گا، ہم نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، چاہے قبول کریں چاہے قبول نہ کریں۔ آمنو بھی ولا تؤمنو سے پہلی آیت تھی۔ ہمیں اسلام میں کوئی ترمیم نہیں کرنا ہے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنا ہے کہ دوسرے آدمی کو کسی طرح سے کھینچ کے لے ہی آئیں، جو اسلام نہیں ہے وہ ظاہر کریں اس کے آگے، ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اسلام کو، تو اسلام کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اور رحمان، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان جو اصل میں برہمان ہے، پہلے برہمان تھا، یہی بے ختم ہو جاتی ہے، بے اسٹارٹ میں لگتی ہے سنسکرت کے سارے لفظوں میں، تو وہاں سے جب بے نکال دو تو رحمان بچتا ہے۔ تو برہمان کچھ کہتے ہیں نہیں یہ رام ہے، رحمان رام سے بن گیا، رامن اور رمن وہ بن گیا، کیا وہ ایسے سے ریسرچ فرماتے رہتے ہیں لوگ۔ اس کے ترجمے فرماتے ہیں کہ ہمارے مولانا شمس نوید عثمانی صاحب تھے، وہ زندگی اسی میں گزر گئی بیچاروں کی ان کی، کہ وہ یہی کرتے رہتے تھے کہ جو لفظ آئے ان لفظوں کا ترجمہ کر کے اور دکھا دیا کہ یہ تو قرآن شریف کا لفظ ہے، یہ تو فلاں کا لفظ ہے، یہ تو فلاں کا لفظ ہے۔ ہم نے کہا آپ کا آچاریہ، آپ اپنا نام جو ہے آچاریہ سوریہ دیو رکھ لیجیے، پھر شمس سوریہ دیو رکھیے، پھر نام مطلب بدل دیجیے، پھر یہ بات ہے لفظوں میں۔ یا کچھ لوگ اس کو برہمان کہتے ہیں یا رام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں تم رام کہو وہ رحیم کہیں، مطلب تو اسی اللہ سے ہے جیسے کہتے ہیں، تو گویا یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن بھی تو کہہ رہا ہے چاہے اللہ کہو چاہے رحمان کہو۔ یہاں میں سمجھاؤں آپ کو کہ دیکھیے جب عقیدہ، ایک وہ لفظ جو آپ اللہ کو دیتے ہیں اس سے آپ کا وہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے جو آپ اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، اور اس عقیدے سے وہ عمل پیدا ہوتا ہے، اسی عقیدے سے جو صحیح عمل ہے۔ اگر صحیح عقیدہ ہے تو صحیح عمل پیدا ہوتا ہے، غلط عقیدہ ہے تو غلط عمل پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کی پوری لائن اس کے اعتبار سے بنتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے
کہ آپ اللہ کو کیا نام دیتے ہیں. اللہ کو جو نام آپ دیتے ہیں اس میں آپ کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے, اور وہ عقیدہ اگر غلط ہے تو پھر آپ کی پوری زندگی غلط ہو جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اب اگر آپ نے اللہ کو مثال کے طور پر رام کا نام دیا یا ایشور کا نام دیا تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ آپ یہ آیت کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ اور رحمان کہنے میں کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ اللہ اس کا اسم ذات تھا, رحمان اس کی ذات کا ایک پہلو تھا جس کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ کی مہربانی ہمیں چاہیے, وہ مہربان ہے. لیکن رام کہنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو پیدا ہوا یہاں پر, جس نے شادی بھی کی, بیوی بھاگ گئی, دوسرا آدمی لے کے چلا گیا, وہ اس کے در بھارا مانگا پھرا, اس کو آپ نے گویا کہ اللہ کا تصور دیا, ایکسیپٹ آپ نے یہ کیا. آپ نے گویا یہ مانا کہ اللہ جو ہے انسان کی شکل میں دنیا پہ آ کے چل پھر سکتا ہے, شادی بیاہ کر سکتا ہے, محتاج ہو سکتا ہے. جب آپ نے اللہ کا نام اس کو دیا تو ساری کمزوریاں تسلیم کر لی آپ نے اللہ کے اندر. ذہن میں آپ کے جو اللہ آیا یہ وہ اللہ نہیں ہے جو طاقتور پوری کائنات کے اوپر چلتا ہے, بلکہ وہ ساری کمزوریوں کے ساتھ جو بیوی پہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اور بیوی بھی کیا, بیوی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بیوی چلی جاتی ہے تو رنگ محل میں جو ہے پھر 1000 بیویوں سے مزید رہتے ہیں ان میں ساتھ. تو یہ سب یہ جو کردار کی تصویر ہے یہ اللہ کے ساتھ چپکتی ہے, یہ عقیدہ اللہ کے ساتھ چپکتا ہے. یہ عیسیٰ کہا مثلا اللہ کو کہ اللہ عیش, جیسے عیسائی لوگ عیش کہتے ہیں اس کو, عیسیٰ علیہ السلام کو عیش کہتے ہیں. تو اگر ہم نے اللہ کو عیسیٰ کہہ دیا مثال کے طور پر تو اس کے ساتھ کمزوری کا تصور آیا. وہ جو ان کے خیال کے مطابق سولی پر لٹک گئے, گویا اللہ اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے, یا دکھ آئے یا جو بھی کیا, انسان کی شکل میں پیدا ہونا, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا, پھر کھانے پینے کا محتاج رہنا, پھر تمام بشری ضروریات کا محتاج رہنا, تو اس میں عاجزی آئی, اس کے ساتھ وہ پورا عقیدہ آتا ہے, پورا آتا ہے. ایش ور کا مطلب یہ, ایش دیوی ہے, ور اس کا وردان ہے, یعنی وہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. اللہ وہ کسی ایش دیوی کا وردان نہیں ہے جو وہ ایشور ہو. تو اس میں عقیدہ ظاہر ہوتا ہے ہمارا. ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ گاڈ بھی جو ہے حقیقت میں یہ عربی لفظ جد کا ترجمہ, جد کا یا تو انگریزی وہ ہے, جد کو گاڈ انہوں نے کر دیا انگریزی میں. ان کے ہاں جو جد امجد ہوتا تھا اس کو بت بنا کے وہ پوجا کرتے تھے, وہیں سے وہ گاڈ لیا ہے. یا پھر اس میں جو تینوں لفظ ہیں جی, او اور ڈی, یہ تینوں ان کے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کو یہ تینوں لفظ ظاہر کرتے ہیں. ٹو جنریٹ, ٹو آپریٹ, ٹو ڈیتھ. ٹو جنریٹ کے لیے جی فار جنریٹ, اور آپریٹ کے لیے او, اور ڈی کے لیے ڈیتھ. اس طرح سے پیدا ہوا, سنچالن کیا اور ختم ہو گیا. اب یہ گاڈ جو ہے ہم اس کا نام اگر رکھتے ہیں تو اس میں اللہ کے ساتھ جو عقیدہ ہمارا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. پھر اس کے چھوٹے چھوٹے گاڈس بھی ہیں. بڑے جی سے ایک گاڈ ہے, چھوٹے جی سے بہت سے گاڈس ہیں. وہ الہی گان ہے, خداؤں کا خدا ہے, خدائے گان ہے. ہمارے خدا کے خدائے گان نہیں ہیں. جب نہیں ہیں اور اس کے چھوٹے گاڈس نہیں ہیں تو پھر وہ بڑا والا گاڈ اللہ کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر لفظ کے ساتھ جو آپ اللہ کو دیتے ہیں وہ عقیدہ آتا ہے, جو عقیدہ آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں. اس لیے آپ صرف وہ لفظ دے سکتے ہیں اللہ کو, دوسرا جو اس کی صفات ہیں. اللہ کریم ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ غفور ہے, اللہ جو ہے قادر مطلق ہے. یہ سب آپ نام دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ اس سے آپ کا عقیدہ مجروح نہیں ہوتا, یہ اس کی صفات کے پہلو ہیں. لیکن جو لفظ اللہ کے بارے میں آپ کے عقیدے کو متاثر کرتا ہے وہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب عقیدہ مختلف ہوگا تو اس کی بنیاد پر بننے والی زندگی کی پوری عمارت مختلف ہو جائے گی. تو آپ کچھ بھی پکار سکتے ہیں مگر یہ نہیں. اور یہیں سے آپ ایک اور بہت اہم مسئلہ سمجھ سکتے ہیں, وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں آپ نے جو عقیدہ رکھا ہے, جتنا عقیدہ رکھا ہے اور جس نام سے ظاہر ہوتا ہے, اس کو ذرا کنسنٹریشن سے سنیں آپ, جتنا بھی آپ کے اس سے ظاہر ہوتا ہے اتنا ہی عمل آپ کی زندگی میں آئے گا. ٹھیک اتنا ہی عمل آئے گا آپ کی زندگی میں جتنا آپ نے اللہ کے بارے میں عقیدہ وابستہ کیا ہے. مثلا آپ نے اللہ کو صرف خالق اور رازق مانا ہے مثال کے طور پر, تو کیا وہ پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ روزی دینے والا ہے, تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے صرف کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں روزی دی. بھائی اتنے میں اللہ کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ کو اگر آپ نے ذوالجلال والاکرام مانا ہے تو پھر آپ اللہ کی عزت بھی کریں گے. اتنا ہی اگر آپ نے مانا ہے. اللہ کو اگر آپ نے صرف واجب الوجود مانا ہے کہ وہ ہونا چاہیے تو صرف اتنا مان لیں گے کہ اللہ ہے, موجود ہے. آگے بڑھ کر اس کو مانا آپ نے کہ وہ رازق اور وہ بھی ہے, تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے, اس کے لیے کلمات پڑھیں گے, سبحان اللہ کہیں گے, الحمدللہ کہیں گے, کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, اس نے آپ کو روزی دی ہے.
اللہ کو اگر آپ نے شارع مانا ہے کہ وہ آپ کے لیے مذہبی زندگی میں اعمال بھی دیتا ہے بنا کر، تو آپ مذہبی زندگی میں نماز، روزے، زکوٰۃ کے اعمال اس سے پوچھیں گے، پھر خالی کلمات شکر نہیں ادا کریں گے۔ اللہ کو اگر آپ نے مالک الملک مانا ہے اور حاکم اور ملک الناس مانا ہے، یعنی وہ بادشاہ بھی ہے، ملک کا مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، تو اب زندگی کے سارے گوشوں میں، تمدن، معیشت اور سارے گوشوں میں آپ اسے رہنمائی دیں گے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جتنا ایمان آپ نے رکھا ہے اتنا ہی عمل آپ کی زندگی میں آئے گا، جتنا ایمان ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک 200 گز کا پلاٹ ہے، 200 گز کے پلاٹ میں آپ نے بنیاد بھری، ایمان بنیاد ہے، آپ نے بنیاد بھری 20 گز کی، تو اس کے اوپر جو مکان آپ بنائیں گے اوپر تک وہ 20 گز کا ہی ہوگا۔ اوپر تک جو بھی مکان بنائیں گے وہ 20 گز کا ہی مکان ہوگا، وہ 200 گز کا مکان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہے اتنا مانا آپ نے، اس کے اوپر جو بنیاد بنائیں گے زندگی کی وہ اللہ ہے پہ رہے گی بس۔ اللہ رازق ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بارش برساتا ہے، کھیتی دیتا ہے، یہاں تک آپ نے بھرا ایمان کو، اور آگے 30 گز میں بھر لیا، تو اب اللہ کے لیے تسبیح پڑھیں گے، اللہ کے لیے کلمات پڑھیں گے، آگے اس کا حق بنے گا، ان کا عمل میں اثر آئے گا۔ اللہ شارع ہے، اور آگے آپ نے مانا کہ زندگی میں مذہبی زندگی گزارنے کے لیے مجھے احکامات وہی دیتا ہے، تو ابھی آپ نے 50 گز میں بنیاد بھر لی۔ یہاں اب آپ اللہ سے یہ پوچھیں گے کہ شادی کیسے کروں، نکاح کیسے کروں، تجارت کیسے کروں، یہ اللہ سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ شارع بھی ہے۔ اللہ مالک الملک بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ اب آپ نے 200 گز میں بنیاد بھری ہے، یعنی پوری زندگی کے برابر بنیاد بھری ہے۔ اب آپ اسے یہ بھی پوچھیں گے کہ میں تمدن میں کیا کروں، سیاست میں کیا کروں، معیشت میں کیا کروں، زندگی کے اجتماعی معاملات میں کیا کروں۔ جتنی آپ نے بنیاد بھری ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے، جتنا آپ نے اللہ کو نام دیا ہے اتنا ہی اللہ سے آپ اسی ایمان کی بنیاد پر عمارت بھی اتنی ہی ایریا میں بنے گی، آپ اس زیادہ ایریا میں نہیں بنے گی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ اللہ کو ذوالجلال والاکرام مانا ہے اور سچے دل سے مانا ہے، بنیاد گہری، ایک تو ہے بنیاد کی لمبائی اور چوڑائی، اور ایک ہے بنیاد کی گہرائی جو ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان ہے آپ کے دل میں، اور گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ ایمان کی گہرائی ایسے چیک ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا آپ اس کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا تھوڑا بہت چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ اسٹیجز ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے گہرائی نپتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس نے اللہ کو صرف 50 گز میں پلاٹ بھرا ہے اپنا، چاہے اس نے بنیاد چھوٹی بھری ہو مگر گہرائی ہو، یعنی اس کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار ہو، وہ اللہ کو مان رہا ہے کہ مجھے نماز ہی پڑھنی ہے بس، اللہ کے لیے اتنا ہی مان رہا ہے، اتنا ہی ایمان بھرا ہے اس نے، کیونکہ اس جلال و اکرام مان رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے لیے بہت مخلص ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ اس نے بنیاد چاہے تھوڑی جگہ میں بھری ہے مگر گہری بھری ہوئی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کو مالک الملک مانا ہے، پوری زندگی بنیاد بھری ہے لیکن بنیاد گہری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ کو ساری زندگی کا خوابی مان رہے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ذرا بھی ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے ان کی، کیونکہ بنیاد تو بے شک شعور کی سطح پر پوری بھری لیکن گہری نہیں ہے، اتلی ہے، اس لیے اس پہ بنیاد کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ایمان جتنا بھی ہوتا ہے، اسی اعتبار سے پھر جو آتا ہے نا کہ اسلام اگلی بنیاد ہے، ایمان کے اوپر اگلی عمارت جو بنتی ہے وہ اسلام کی بنتی ہے، اور اسلام کے اوپر اگلی بنیاد وہ تقویٰ کی بنتی ہے، اور تقویٰ کے اوپر جو اگلی بنیاد ہے وہ بنتی ہے احسان کی بنتی ہے۔ یہ چار ایمان، اسلام، تقویٰ اور احسان، یہ چار گویا 4 منزلہ عمارت ہوتی ہے جس میں بنیاد بھرتے ہیں، جس کو آپ اس کو تو کہتے ہیں آپ ایمان۔ جتنی جگہ میں بھری اتنے میں تقویٰ آئے گا، اتنے میں احسان آئے گا۔ مان لیجیے اللہ کو آپ نے مانا رازق، صرف مالک الملک نہیں مانا، لہٰذا نماز میں ذرا بھی، روزے میں ذرا بھی آپ کمی برداشت نہیں کریں گے۔ نماز میں ذرا بھی آپ دیکھیں کہ بیڑی کا دھواں تو نہیں چلا گیا حلق میں، کوئی ذرہ تو نہیں چلا گیا حلق میں، اس لیے کہ بنیاد اگرچہ صرف روزے نماز کی حد تک بھری تھی مگر گہری بھری تھی، اس میں آپ دیکھیں گے ہر چیز کو۔ لیکن وہی آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ جس نظام اجتماعی میں میں رہتا ہوں وہاں پر میں سیکولرزم اور منافقت کو برداشت کر رہا ہوں، اسلام دشمنوں کی سازشوں میں شریک ہو رہا ہوں، یہ بالکل نہیں دیکھے گا وہ آدمی۔ پکا نمازی اور دشمن اسلام طاقتوں کا اعلی کار بن جائے گا، حالانکہ ایمان میں، نماز میں بالکل مخلص ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد یہیں تک تھی، وہاں تک تھی ہی نہیں، اور خوب گہری تھی، وہاں تک نہیں تھی۔ اس لیے اور اس کے برعکس دیکھیں گے آپ کہ ساری زندگی میں اسلام لانے کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم پوری دنیا میں اسلامی انقلاب لائیں گے، یہ دعویٰ کرنے والے اپنی نجی زندگی میں اسلام نہیں لاتے۔ اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ شعور میں بنیاد تو پوری بھری مگر گہری نہیں بھری۔
اور دونوں چیزیں چاہیے ہمیں، 200 گز میں بھریں اور خوب گہری بھریں، تو ایک سچا مسلمان بنتا ہے۔ ورنہ جہاں تک بھی آپ لے گئے ہیں اللہ کے ایمان کو، وہیں تک تقویٰ بھی بنتا ہے، اسی میں تقویٰ بھی رہتا ہے اور اسی میں احسان بھی رہتا ہے۔ تقویٰ ڈر سے آتا ہے، احسان محبت سے آتا ہے، چونکہ اللہ ودود بھی ہے اور اللہ قہار بھی ہے۔ صفت قہار جو ہے وہ ڈر پیدا کرتی ہے اللہ کی، ڈر لگتا ہے اللہ پکڑ لے گا، تو ہم سمجھتے ہیں خالی نماز پہ پکڑے گا، چونکہ تقویٰ نماز تک ہی بھرا تھا، ہم نے دی بنیاد، وہاں پہ بہت ڈر رہے ہیں ہم، سنت نہ چھوٹ جائے، نفل نہ چھوٹ جائے، چونکہ وہیں تک بھرا ہوا تھا، لہٰذا تقویٰ وہاں تک ہے۔ دوسرا آدمی سمجھ رہا ہے نہیں، نظام اجتماعی میں بھی ہے، اگر میں باطل نظام میں کسی کی مان رہا ہوں تو وہاں بھی مجھے اللہ پکڑے گا، تو یہ تقویٰ پھر وہاں بھی کام دکھائے دے گا، اس کو وہاں آگے تک جائے گا تقویٰ، اس کو وہ بنیاد آگے تک جائے گی۔ یہ احسان محبت سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ودود بھی ہے۔ اب فرق یہ ہے تقویٰ میں اور احسان میں، جو سرکاری ملازم ہے، اب سرکاری ملازم ہے، سرکار پہ ایمان رکھتا ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہے، ایک تو ضابطہ پوری ہے، آ رہا ہے پورے گھنٹے حاضری دے رہا ہے، بس پہنچ جائے حاضری لگ جائے، رستے میں اٹینڈنس ہو جائے، یہ تو ضابطہ پوری ہے، یہ تو ہوا اسلام۔ ایک ہے نہیں، ڈر لگتا ہے پکڑ لے گا، آفیسر آئے گا، انسپیکٹر پکڑ لے گا، یہ ہے تقویٰ، وہ پورے آفس ٹائم آتا ہے، اول ٹائم آتا ہے، آخر ٹائم جاتا ہے، یہ ہے تقویٰ، ڈر رہا ہے، چونکہ کھانا پوری نہیں کر رہا ہے، ضابطہ پوری کر رہا ہے۔ اور ایک ہے احسان، جو سرکار کا وفادار محبت کرتا ہے، 5 بھی بج گئے ہیں تو بیٹھا ہے، نہیں کام کمپلیٹ کر کے جاؤں گا میں، چاہے میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب مجھ سے سرکار کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، چونکہ میں اس ادارے کا خیر خواہ ہوں، چونکہ میں اس کالج کا خیر خواہ ہوں، اس لیے رات کے 11 بھی بج جائیں گے تو میں کمپلیٹ کر کے جاؤں گا۔ یہ احسان ہے جو محبت سے اور تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی اگلی بنیاد ہے احسان، اللہ ودود ہے، اس سے احسان پیدا ہوتا ہے، اللہ قہار ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، جتنی جگہ آپ نے بھری ہے، اتنی جگہ میں ڈر بھی آتا ہے، اتنی جگہ میں محبت بھی آتی ہے۔ مسجد سے چپک جائیں گے، محبت بھی جہاں وہیں تک آئے گی، بس مسجد سے چپک جائیں گے، دیگر میدانوں میں محبت ظاہر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کا دین سرنگوں ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو اٹھانے والے خون بہا رہے ہیں، ان پہ کوئی محبت نہیں آئے گی، کوئی محبت نہیں آئے گی۔ اللہ کے دین مغلوب ہو رہا ہے، اس کے لیے مر جانے کو دل نہیں چاہے گا، بالکل بھی دل نہیں چاہے گا، کیونکہ وہاں تک ہے ہی نہیں ایمان کی بنیاد۔ بس اللہ کو ذوالجلال والاکرام تو مانا ہے، مالک الملک نہیں مانا ہے اللہ کو۔ تو جو بھی نام آپ اللہ کو دیتے ہیں، اس نام سے آپ کا عقیدہ اور وہ بنیاد ظاہر ہوتی ہے کہاں تک آپ نے اللہ پر ایمان رکھا ہے۔ جہاں تک آپ نے اللہ کو اپنے ایمان میں لائے ہیں، وہیں تک آپ کی زندگی میں عمل بھی آتا ہے، اور وہیں پر تقویٰ بھی آتا ہے، وہیں تک احسان بھی آتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اسٹیج بائی اسٹیج، یہ ہے پورا جو، یعنی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا میں الگ سے اس میں شاید درس دوں گا، احادیث رسول کی روشنی میں پوری چیزیں آپ کو میں بالکل دن کی طرح ظاہر کر دوں گا کہ جو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہے اللہ کہیں اس کو، چاہے رحمان کہیں، بنیادی عقیدہ آپ کا سلامت رہنا چاہیے، جو اصل اہمیت ہے۔ ایما تدعو، آپ اس کو کچھ بھی پکار سکتے ہیں، فلہ الاسماء، اس کے بہت سے نام ہیں، فلہ الاسماء بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں اس کی، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، مہربان بھی ہے، غصے ناک بھی ہے، حساب بھی لیتا ہے، مقتدر بھی ہے، ہمارے سب چیزوں کو جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا بھی ہے، بہت سی اس کی صفات ہیں۔ ان صفات کے نام سے اس کے مختلف نام ہیں۔ وہ سمیع ہے کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ بصیر ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے، وہ خبیر ہے چونکہ وہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے، وہ قہار ہے چونکہ وہ پکڑتا ہے، وہ مہیمن ہے چونکہ وہ ہم پر حاوی ہے، وہ عزیز ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، وہ غفور ہے چونکہ وہ مہربان ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرے۔ یعنی اگر اللہ مہربان ہے تو آپ مہربان بنے، اللہ اگر غفور ہے تو آپ غفور بنے، اللہ اگر طاقتور ہے تو آپ بھی طاقتور بنے، اللہ اگر منتقم ہے تو آپ بھی منتقم بنے، اللہ اگر ذوالجلال ہے تو آپ بھی ذوالجلال بنے، اللہ عزیز ہے، وہ دشمنوں کو ملیامیٹ کر دے تو آپ بھی ملیامیٹ کریں، اللہ مہربان خطاؤں کو معاف کرتا ہے تو آپ بھی خطاؤں کو معاف کرنے والے بنے۔ یعنی اس کی صفات کا عکس اپنے اندر لائیں تو آپ سراپا خوبی بن جائیں گے، جو بھی عکس آپ لا سکتے ہیں اللہ کی صفات کا۔ ان اللہ غفور رحیم کہا کہ اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو آپ بھی تو بنیے بخشنے والے مہربان۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ طاقت والا ہے اور وہ مجرموں سے بدلہ لیتا ہے، آپ بھی بنے طاقت والے اور مجرموں سے بدلہ لینے والے۔ ان اللہ قوی، اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے۔ یعنی وہ صفات ہماری زندگی میں ظاہر ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ ہمارا آئیڈیل ہے، ان کو سامنے رکھ کر ہم اچیو کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماڈل ہوتا ہے نا، جیسے ایک ماڈل، آپ کو اگر آپ کو ایک کریکٹر، مطلب اچھا کریکٹر کھیلنے والا بننا ہے
آپ دیکھیں گے آپ کو ایک بالر بننا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس کا بالنگ ایکشن آپ کو پسند ہے، آپ اس کی ویڈیو ٹیپس دیکھیں گے، آپ اس کے انداز میں اپنائیں گے، آپ اسی کو انداز کو اپنائیں گے. کسی کو ماڈل بناتا ہے آدمی، کسی کو زندگی میں مجھے ایسا بننا ہے تو آدمی اس کو اپنا ماڈل بناتا ہے، میں اس کی طرح بنوں گا، ویسے ہی نقل کرتا ہے اسی کے انداز میں، اسی طرح بولے گا، اسی طرح چلے گا. یہ ہوتا نہیں ماڈل. ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ جو تھیوری ہیں، ایک ہوتا ہے ہر چیز میں، جب کریکٹر بلڈنگ میں ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے شخصیت، پرسنالٹی. ہمارے پاس تھیوری ہے اللہ کے صفات اسماء الحسنی جو اللہ کے نام ہیں، اور شخصیت ہے ہمارے پاس پرسنالٹی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، ان کی صفات اپنے اندر لاتے ہیں. یعنی ایکسپیریمنٹ جو ہے ہمارے پاس، ایکسپیریمنٹل پرسنالٹی جو ہے وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. ہماری سپر ماڈل جو ہے، سپر ماڈل آج کے اصطلاح میں اگر کہا جائے تو ہمارے لیے وہ ہیں. اور صفات باری کا عکس جو ہے ہمیں اپنے اندر لانا ہے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، لیکن یہ کہ اس کے بہت سے نام ہیں مگر سارے حسنی یعنی اچھے نام ہیں، سارے وہ جو اس کے شان شان ہے. لہذا اللہ جو ہے وہ رام نہیں ہو سکتا. اور جتنے بھی پوجائیں کرتے ہو وہ سب دیویوں کی کرتے ہو، لکشمی دیوی اور سرسوتی دیوی، ام کی دیوی اور ڈھم کی دیوی. جب وہ کمزوری کا نشان ہے تو وہ اللہ نہیں. الحسنی اس کے لیے صرف وہی نام زیب دیتے ہیں جو اس کے شان نشان ہے، صرف وہی نام جس میں کمزوری کا، جس میں عاجزی کا نشان نہ ہو. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. اور اللہ کو پکارنے میں نہ تو آواز بلند کرو بہت زیادہ، نہ دبو، نہ چڑھانا ہے کسی کو، نہ چھپانا ہے. لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها. جب یہ اللہ کو نام پکارنا شروع کیے تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ کیا نعوذ باللہ اللہ بہرا ہے جو اتنے زور چیختے ہو؟ یہ کبیر داس کے دوہے میں بھی تو ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے تو کیا اللہ بہرا ہے کہ جو چیخ رہا ہے؟ اب اتنے بیچارے کو کبیر داس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پکار رہا ہے، وہ نمازیوں کو پکار رہا ہے مسجد کے لیے. وہ اتنے علم والے ہیں کہ وہ دوہا ہے اور سب اس کو بہت بڑا عرفانی وہ سمجھتے ہیں شلوک، اس کو کبیر کے شلوک. تو مشرکین نے اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم تجہر یعنی اب دعا پکارو تو اتنا نہیں جو کسی کو تکلیف پہنچے، اور نہ اتنا آہستہ کہ کسی کو اطلاع بھی نہ ہونے پائے. مقصد انفارمیشن ہے، کسی کو چڑھانا نہیں ہے. اب یہاں آپ اس سے مسئلہ نکال سکتے ہیں کہ جو آج کل جو ہے یہ جو لاؤڈ جو آلودگی، صوتی آلودگی ہے، اس کا جو مسئلہ ہے جو اٹھ رہا ہے، صوتی آلودگی کا مسئلہ جو اٹھتا ہے کہ لوگ مثلا لاؤڈ اسپیکر پورے فورس سے اذان دیتے ہیں، یا رمضان کے مہینے میں جو ہے جگاتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، 3 بجے جگانا شروع کرتے ہیں جس سے لوگوں کو جو ہے پریشانی شروع ہو جائے. نمازیں پورے طاقت سے جو ہے فل والیوم کے اوپر، جو ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر فل والیوم دی جاتی ہیں، جو نمازیں آپس میں اذانیں کراس کرتی ہیں. کئی بار میں درس ختم کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کب ختم کروں، ایک اذان پہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے. اذان کا مقصد تھا یہ کہ آپ کو نماز کے لیے بلایا جائے، اس کا کوئی مطلب صوتی آلودگی پھیلانا نہیں تھا، اس کا کوئی مقصد بھی. قرآن نے کہا لا تجہر بصلاتک، چیخو نہیں، چیخنے کے لیے نہیں، انفارمیشن کے لیے. ولا تخافت بہا، اور نہ ہی جو ہے اتنا دبنا ہے کہ کسی کو اطلاع بھی نہ ہونے پائے. وابتغی بین ذلک سبیلا، ان کے درمیان میں راستہ اپنانا چاہیے. اسلام جو ہے درمیان کے راستے کی بات کرتا ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں. چیخم دھاڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دعا میں خود قرآن کریم میں کہا گیا کہ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اپنے رب کو ودون الجہر من القول، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو اپنے رب سے اس طرح کہ آواز بلند نہ ہو. دون الجہر من القول. حضور اقدس علیہ السلام جو ہے اتنا خیال فرماتے تھے کہ نماز میں آپ قراءت تک طویل نہیں فرماتے تھے کہ بیچ میں جو پیچھے جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کو پریشانی نہ ہو. لہٰذا آواز بلند چیخنا، چلانا یا شور مچانا، یا پھر دعائیں بآواز بلند کرنا اتنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے پولوشن یعنی لاؤڈ پولوشن ہو، وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تجزیہ کریں اپنا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دعا بھی جو ہے دون الجہر من القول، صفائی صاف کہہ رہا ہے فی نفسک دون الجہر من القول، کہ آپ آواز اتنی بلند نہ کریں، تکلیف پہنچانا مقصد نہیں دوسرے کو. درمیان میں جو معتدل، جو مناسب، جو موزوں طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اپنائیں. اب یہ آخری آیت ہے جس میں قرآن کریم نے پوری سورت کا خلاصہ یعنی توحید کا پورا خلاصہ، وہی بات جو اسماء الحسنی میں سمجھائی گئی تھی، اس کو اللہ نے
باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے سمجھا دیا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، پہلی آیت ہے جو بچوں کو سکھانی چاہیے. حضور اقدس نے ارشاد فرمایا جب آپ کا بچہ بولنا سیکھ جائے، بولنے لگے، نام لینے لگے، امی ابا کہنے لگے، اب تو خیر پاپا ڈیڈی کہتا ہے، تو اس کے بعد اس کو فوراً یاد کرائیں، یہ والی آیت یاد کرائیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ کیونکہ حاصل ہے، توحید کا خلاصہ ہے. اذان ہو رہی ہے اس مسجد کی نہیں ہے. 3 باتیں اللہ نے فرمائی. آپ کہیے وہ اللہ پاک ہے، اس کی تمام تعریف ہے، وہ جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہیں. آپ کسی سے اگر مدد مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یا تو اپنے چھوٹے سے مانگتے ہیں، یا اپنے برابر والے سے مانگتے ہیں، یا اپنے بڑے سے مانگتے ہیں. مدد مانگنے کے 3 طریقے ہیں. چھوٹے سے مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ چھوٹے سے نہیں مانگتا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ برابر والے سے کوئی مدد نہیں مانگتا، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک. وہ کسی بڑے سے مدد نہیں مانگتا، اس لیے کہ اس کا کوئی بڑا نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل. اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں. شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور ثابت کرتا ہے، اس لیے تو اللہ کے لیے بہت سارے پارٹنر بناتا ہے. کوئی بیٹا بناتا ہے اللہ کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے بن گئے، کوئی پارٹنر بناتا ہے. دیکھیں نا کتنا لطف ہے اس آیت میں. عیسائیوں کی بھی تردید، مشرکین کی بھی تردید، یہودیوں کی بھی تردید، تینوں کی تردید. اور پھر تینوں باتیں بھی کہ نہ بڑے کو عیسائیوں نے کیا کیا، چھوٹا بنایا، چھوٹے سے مدد مانگی بیٹے سے عیسیٰ علیہ السلام سے. یہودیوں نے کیا کیا، بڑے سے مدد مانگی یعقوب علیہ السلام سے. مشرکین نے کیا کیا، حبل لات منات کو پارٹنر بنایا، یعنی برابر والے سے اللہ تعالیٰ گویا مدد مانگتا ہے. تو گویا مشرکین، یہودی، عیسائی تینوں کا تردید بھی فرما دی، اور تینوں جو امکانات ہو سکتے تھے چھوٹے بڑے اور برابر والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اور کہا کہ شرک جو ہے حقیقت میں اللہ کو عاجز ظاہر کرتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. یہی کر رہے ہیں عیسائی کو بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے، یہی کر رہے ہیں یہودی کی یعقوب السلام کی مدد کی ضرورت ہے، یہی کر رہے ہیں مشرکین کے حبل اور لات و منات کی ضرورت ہے. اور یہی کر رہے ہیں ہم بھی. ہم نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے سول ایجنٹ ڈسٹریبیوٹر مقرر کر رکھے ہیں کہ اللہ میاں تو بہت بزی رہتے ہیں، اللہ میاں کے پاس کہاں پہنچتی ہے کوئی اپلیکیشن، واہ کمال ہے. یہاں بھی کسی آفیسر کو دیں گے تو پہلے چپراسی کو کچھ کھلانا پڑتا ہے، اس کے بعد آفیسر تک جاتی ہے. تو وہاں پہ یہاں بھی کچھ کھانے والے کھڑے ہیں تو ان کو دینی پڑے گی، تو اللہ میاں کے پاس جائے گی. یعنی اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی بد دماغ جو ہے انسپیکٹر ہیں یا آفیسر ہیں کہ پہلے جو ہے چپراسی اپنا ڈال دلیا کر لیتا ہے تو اللہ میاں کے پاس پہنچاتا ہے. کتنی بڑی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا سمجھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا سمجھا؟ انسانوں کے اوپر قیاس فرمایا، ان درباروں پر قیاس کیا. اسے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی، نہ برابر والے کی. وہ اپنی طاقتوں میں مکمل ہے، مکمل ہے. وہ نہیں کھولتا اپنے یہاں پر کہ صاحب وہ اپنے اختیارات میں شریک کرے، دوسروں کو اختیارات بانٹے. مشرکین تو سمجھتے ہیں کہ اللہ میں بھی اتنا بہت سا کام کیوں ڈالو، لہٰذا بارش اس کے حوالے اور کھیتی اس کے حوالے اور اولاد اس کے حوالے اور پیسہ اس کے حوالے، علم بانٹیں گی سرسوتی اور پیسہ بانٹیں گی لکشمی جی وغیرہ وغیرہ. یہ سب یہ اس طرح سے بانٹ دیتے ہیں کہ سارے کام ایک کہاں تک کرے گا. یہ جو ہے ہنومان جو ہے کسی کھوئے کو واپس دلائیں گے، ہنومان کھوئے کو واپس دلائیں گے، رام نہیں دلا سکتے کیونکہ رام کے مندر میں پہنچ گئے اپنی کوئی بھی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ صاحب میری بیوی کھو گئی ہے. تو وہ ہنومان کی پجاری بولے کہ وہاں کیا کھو جا رہا ہے، ان کی تو خود بھاگ گئی تھی. ہاں ہنومان جی ڈھونڈ کے دیں، یہ ڈھونڈ کے دیں گے. تو یہ جو شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور قرار دیتا ہے کہ وہ گویا پارٹنر، اس کے لیے پارٹنرز چاہیے، معاون چاہیے، مددگار چاہیے. اللہ نے فرمایا وہ سب سے سربلند ہے، سب سے زیادہ بلند ہے. وہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی پارٹنرشپ کی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تم اسی کا نام بلند کرو، فقط اس کا نام کبرہ تکبیرہ. ہم ملت توحید ہیں، اس کو سر بلند کرو، کبرہ تکبیرہ. جو حق ہے، مفعول مطلق ہے یہ، یعنی اللہ کا نام بلند کرو کا مطلب خالی یہ نہیں کہ تسبیح پڑھ کے حق ادا ہو گیا. تکبیرہ جیسا کہ حق ہے اس کا، جب وہ بلند ہے تو اس کا حق ادا کرو. اور اس کا حق ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا دیا ہوا ہے، یہی اس کو دے کے حق ادا ہو سکتا ہے اس کا. ہمارا جان اور ہمارا مال سب کچھ اس کی امانت ہے. جب تک یہ اس کو بلند کرنے کی راہ میں خرچ نہ ہو اس کا حق نہیں ادا ہوتا، اس کا حق نہیں ادا ہوتا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہاں پر جناب یہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے. پوری سورت کا خلاصہ آخری آیت میں توحید کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ اللہ نے واضح فرمایا. حسب معمول میں اس سورت کے اختتام کے اوپر حلقہ درس قرآن کے اپنے احباب کو کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مفید سلسلے کو جو شروع کیا ہے اس کے لیے انہیں اپنے ہاتھ سے اجر عظیم عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے.
اور آپ حضرات جس مقدس مشن سے وابستہ ہیں آپ کی تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ دستگیری کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.